وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ حج پیکیج 6,64,807 روپے کا ہوگا، قربانی کے پیسے شامل نہیں ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ حج کے حوالے سے سعودی عرب اور وفاقی کابینہ کو راضی کرنے میں کامیابی ملی ہے۔ وفاقی کابینہ کی طرف سے حج پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ حکومت 1.5 لاکھ روپے کی سبسڈی دے گی۔ حج پیکیج 6,64,807 روپے کا ہوگا، جبکہ قربانی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ پہلی حج پرواز 6 جون کو حجاز مقدس روانہ ہوگی۔ مریم نواز کہتی ہیں معیشت اس وقت وینٹی لیٹر پر ہے، سابق حکومت بارودی سرنگیں بچھا کر گئی۔ عمران خان نے لانگ مارچ کے شرکاء کے مسلح ہونے کا اعتراف کر لیا، ان کا جہاد فساد ہے جسے روکنا جہاد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم اور دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے وفاق پر حملہ آور ہونے کی دھمکی دی، وہ مری میں تقریب سے مخاطب تھیں۔ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے، تو میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس بات میں 0% ایگزیجریشن ہے۔ اس سے بڑی پاکستان کے خلاف سازش کبھی کسی نے نہیں کی جو عمران خان کر کے گیا۔ یہ جگہ جگہ لینڈ مائنز بچھا گیا ہے، کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو، کہہ رہا ہے کہ یہ جہاد ہے، اس جہاد میں نکلو۔ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے۔ اس نے خود اعتراف جرم کیا کہ میرے لوگ مسلح تھے۔ جب سے اس کا لانگ مارچ تاریخی ناکامی سے دوچار ہوا ہے تو اس کے چہرے پہ پریشانی کے بھی آثار ہیں، ان کی جماعت میں بھی لڑائی ہے۔ ان کے پاس اب یہ جواز نہیں رہ گیا کہ یہ کہیں کہ لانگ مارچ ہماری سیاسی ایکٹیویٹی ہے، ہمارا جمہوری حق ہے یا ہمارا پرامن احتجاج ہے۔ جہاد تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، تو اس کے بچے بھی مسلمان ہیں، ذرا آئیں جہاد میں۔ کیا فرق ہے ایک دہشت گرد میں اور عمران خان میں؟ دہشت گرد بھی اسی طرح حملہ آور ہوتے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ پاکستان پر۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے بیان دیا ہے، وہ ایک صوبے کو وفاق سے لڑانا اور ایک صوبے کو دوسرے صوبوں سے لڑانے کی بڑی گھناؤنی قسم کی سازش ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ کارکنوں کے مسلح ہونے کے اعتراف کے بعد کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان 200% گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے، جبکہ پی ٹی آئی والوں کا مقصد جلسہ کرنا نہیں، انتشار پھیلانا تھا۔ ان پر مقدمہ درج ہونا چاہیے اور سرگنا گرفتار ہونا چاہیے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے، اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی، ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت رہ نہیں جاتی۔ اسلام آباد شہر سے کسی نے جو ہے وہ اس فتنہ اور فساد مارچ میں جو ہے انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی۔ یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آ گیا کہ جی 100% گولی چلے گی، میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عمران خان صاحب، 100% نہیں 200% جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے۔ آپ کو یہاں جناح ایونیو میں آ کے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں، یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، یہ کوئی جو ہے وہ جمہوری مارچ نہیں تھا۔ اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کرمنل گینگ کے جو سرغنہ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے۔ اس مقدمے کی اجازت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکوائرڈ ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ خان صاحب نے اپنا بیانیہ ہمیشہ وقت کے مطابق بدلتے رہے ہیں، اگر حکم نہیں مانتے تو پھر عدالت کیوں جاتے ہیں؟ کسی خراب صورتحال کا ذمہ دار کوئی ادارہ نہیں، حکومت ہوگی۔ جبکہ مولانا اسد محمود نے پیش گوئی کی ہے کہ عمران خان اسلام آباد داخل نہیں ہوں گے، اگر آئے بھی تو قومی اسمبلی میں بیٹھیں گے جہاں ان سے پچھلا حساب لیا جائے گا۔ کیا کرنے جا رہے ہو سپریم کورٹ کے پاس، اور کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ؟ اگر وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے ہم نے وہ کرنا جو ہم نے ٹھان لیا ہے، تو پھر عدالت کو بھی دیکھنا ہوگا۔ انتظامیہ کو عدالت کا کندھا استعمال کرتے ہوئے بے بس کرنے کی کوششیں روکنی ہوں گی۔ الٹیمیٹلی ذمہ داری بہرحال انتظامیہ کی ہے کہ اگر اسلام آباد میں یا کسی جگہ پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے، گورننس بند ہوتی ہے، ریاستی نظام ختم ہوتا ہے، تو جواب دہ حکومت ہوگی، باقی کوئی ادارہ نہیں ہوگا۔ یہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ وہ اسلام آباد پھر نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو اسمبلی کے اندر آئے گا، اسمبلی کے اندر بیٹھنے کی بھرپور کوشش کرے گا
اور کل جس طرح اسپیکر صاحب نے ان کو نوٹسز دیے ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ فوری طور پر ہی گھنٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ پارلیمان میں وہ آئیں گے، اور ہم پارلیمان کے اندر بھی ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ان سے 4.25 سال کا حساب لیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ لگتا ہے تماش بینوں کی حکومت آ گئی، باپ کا مال سمجھ کر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ اور حکومت نے پہلے نہتھے لوگوں کو مارا، پھر شور مچا دیا۔ موجودہ پارلیمنٹ مقبوضہ ہے، اسمبلی میں نہیں جائیں گے، حماد اثر کا کہنا تھا۔ حکمران جماعت چاہتی ہے مریم نواز کو کچھ نہ کہا جائے، شہباز شریف کی کرپشن پر مت بولیں۔ یوں لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ تماش بینوں کے حوالے کر دی گئی ہے، اور وہ سرکاری پیسہ ایسے خرچ کر رہے ہیں جیسے کہ ان کے باپ کا مال ہے۔ ایک طرف ایک وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف آج وزیر اعظم صاحب اپنے 40 روزہ اقتدار میں اپنے چھٹے دورے کے اوپر روانہ ہو گئے۔ آنکھیں بند کر کے اگر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگے گا الطاف حسین بول رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے اور نون لیگ میں ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ نے لوگوں کو مارا، آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی، آپ نے خواتین کی بے حرمتی کی، چادر چار دیواری کا آپ نے پاس نہیں کیا۔ ہم اس پارلیمان کو مقبوضہ اسمبلی سمجھتے ہیں۔ یہ جو اسمبلی ہے اس وقت اس کے اوپر قبضہ ہوا ہے، اور اس اسمبلی میں واپس جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا وجوہات ہیں کہ آپ اس خط کی سائفر کی صدر پاکستان کے کہنے پہ بھی کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہیں؟ ایک طرف بے شرمی بھی وافر مقدار میں ہے اور دوسری طرف مطمئن بھی بڑے ہیں کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے نہتے بچوں پہ چلانے کے لیے شیلز یا چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے کے لیے۔ بس مریم نواز کو کچھ نہ کہا جائے، اس کے جھوٹوں کو کچھ نہ کہا جائے، شہباز شریف کی کرپشن پہ کچھ نہ بولا جائے، مقصود چپڑاسی کا نام نہ لیا جائے، اس بارے میں وہ بڑے حساس ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم اپنے اور خاندان کے کیسز میں مداخلت کر رہے ہیں۔ نیب قوانین میں ترامیم NRO ہے، میگا کرپشن کیسز کی نگرانی کے لیے جج تعینات ہونا چاہیے۔ عمران خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری کے کیسز بند کیے جائیں گے۔ نیب قوانین میں ترامیم پاکستان میں اینٹی کرپشن مہم کو تباہ کرے گی۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ FIA نے بھی شہباز شریف کے کہنے پر ریفرنس واپس لے لیا ہے۔ نیب قوانین میں ترامیم کے بعد کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم ہوں گے۔ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کی آئندہ تاریخ کا معاملہ، چودھری پرویز الہی نے PTI کو لانگ مارچ کی فوری تاریخ نہ دینے کا مشورہ دے دیا۔ چودھری پرویز الہی کی گزشتہ روز شاہ محمود قریشی سے ملاقات ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے مشورہ دیا کہ تحریک انصاف کی قیادت ابھی کچھ روز کے لیے لانگ مارچ نہ کرے، اگر ضروری ہو تو 1 ماہ بعد کی تاریخ دی جائے۔ ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عمران خان فوری لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں۔ پرویز الہی کی تجویز پر عمران خان اور پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کی جائے گی۔ سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے آزادی مارچ میں ساتھ دینے والے PTI ورکرز کے گھروں میں جا کر ان کا شکریہ ادا کیا۔ یاسمین راشد کہتی ہیں کہ کارکن ہی ہمارا سرمایہ ہیں۔ لاہور سے رپورٹ۔ سابق وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنے حلقہ NA 125 کا دورہ کیا اور آزادی مارچ میں پولیس کا جبر سہنے کے باوجود حوصلہ دکھانے والے ورکرز کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد آؤٹ فال روڈ پر متین الرحمان، حاجی اللہ دیتا، جبکہ کھوکھر روڈ پر ملک نسیم اور کریم پارک پر رانا نسیم کے گھر پہنچی۔ کارکنوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد پر گل پاشی کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کارکنوں کو پارٹی کا سرمایہ قرار دیا۔ میں اپنے ورکرز کو یہ بتانے آئی ہوں، کارکنوں کو، کہ ہم ان سب کی قربانی کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور خان صاحب نے یہ کہا مجھے کہ سب کو پیغام دیں کہ اصل اثاثہ یہ ہیں ہمارے، تو میں ان کے پاس ان کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانے والے کارکن خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ شازیہ ملک کا کہنا ہے کہ احتجاج کرنا سب کا عین حق ہے، لیکن اسلحہ لے کر اسلام آباد آنا قابل قبول نہیں۔ عمران نیازی ملک کی امن کے لیے خطرہ بن چکے، عوام نے جھتہ سیاست مسترد کر دی، انتشار پھیلانے کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں گے۔ وہ اسلام آباد میں گفتگو کر رہی تھیں۔ یہ بات جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے ریسورسز کو وفاق کے اوپر
حملے کے لیے استعمال کریں. اور اگر ایک سابق وزیر اعظم یہ کہے کہ جی میرے ساتھ جو لوگ اسلام آباد آئے وہ آرمڈ لوگ تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اعتراف چھوٹا اعتراف نہیں ہے. عمران احمد نیازی اس ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، اس کی حکومت اس ملک کے لیے خطرہ ثابت ہوئی. اب یہ اس ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے. یہ شخص اس ملک کے امن کو خراب کر رہا ہے اور جتھوں کی شکل میں یہ لوگوں کو اسلحے کے ساتھ لا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے. ایک کوشش اس نے کر لی. اس ملک میں احتجاج آپ کر سکتے ہیں، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اسلحہ ہاتھ میں لے کر اور مسلح لوگوں کو پاکستان کے کیپٹل میں لا کر ماحول خراب کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے. نون لیگی رہنما امیر مقام نے کہا ہے کہ عمران خان کے پی کے سرکاری وسائل استعمال کر رہے ہیں. پہلے بھی لانگ مارچ کے لیے سرکاری وسائل استعمال ہوئے، اب محمود خان سرکاری فورس استعمال کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. خیبر پختونخوا کی فورس کو محمود خان گھر سے تنخواہ نہیں دیتے، عدالت کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. وہ سوات میں میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے ایک جگہ سے اس کو مسترد کر دیا اور یہ بات ان کو سمجھ آ گئی کہ مزید اسی طرح چیزوں میں جانا مناسب نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح لاشیں گرے اور ہم یہ میسج دے رہے کہ اتنے لوگ مر گئے. اگر آپ صرف یہ چاہتے کہ ہماری سیاست زندہ ہو، اس کی قیمت جو بھی ادا کرنا پڑے. اگر عمران خان ہمیں کہے تو کے پی کے جو سرکاری فورسز ہے اس کو ہم استعمال کریں گے. کس کے لیے استعمال کریں گے؟ پاکستان پر حملے کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اسلام آباد پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کریں گے. واٹ اے نان سینس کہ اس طرح بات کرنا کہ کے پی کے جو سرکاری فورسز ہے یہ آپ کے گھر سے تنخواہ لے رہے ہیں، یہ وہی عمران خان کی بنی گالے سے تنخواہ لے رہے ہیں. یہ اسٹیٹ کے ملازم ہے، وہ تنخواہ لے رہے ہیں اور اس کی فرض ہے قانون کو قائم رکھنا، قانون کا تحفظ کرنا. لیگی رہنما عطا تھارر نے کہا ہے کہ عمران خان دوبارہ آئیں، حکومت انہیں پھر روکے گی. کسی کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. عمران خان گرفتاری سے ڈرتے ہیں، اسی لیے لانگ مارچ چھوڑ کر پشاور چلے گئے. انہوں نے کہا صوبائی حکومت پولیس افسران کے ساتھ کھڑی ہے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. عمران خان صاحب کو گرفتاری کا فوبیا ہے. وہ ایک ذہنی مرض میں مبتلا ہیں جس کے تحت انسان گرفتاری سے اس پر شدید خوف طاری ہوتا ہے. میں پشاور میں پناہ لوں اور جیسے ہی اسلام آباد داخل ہونے پر دیکھا کہ وہ لوگوں کو موبلائز کرنے میں ناکام رہے ہیں تو انہوں نے فی الفور وہاں سے دوڑ لگائی اور بہانہ کر کے واپس پشاور چلے گئے. پنجاب کے اندر جو مقدمات درج ہوئے، ہم آج بھی اپنی پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ دوبارہ آئیں گے، ہم آپ کو دوبارہ روکیں گے. پرامن احتجاج کریں، آئین اور قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کریں، بطور سیاسی پارٹی احتجاج کریں، مگر سرکاری اہلکار ساتھ لے کر، سرکاری اسلحہ ساتھ لے کر، سرکاری آنسو گیس ساتھ لے کر جب آپ ہوائی فائرنگ کریں گے اور آ کر حملہ آور ہوں گے تو اس کی دوبارہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران خان کے انکشافات نے ان کے خدشات پھر سے درست ثابت کر دیے. شرپسندوں کا جتھا اسلام آباد پر حملہ آور ہوا. حمزہ شہباز نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ شرپسندوں کے جتھے نے اسلحہ سمیت پنجاب اور اسلام آباد پر حملہ آور ہو کر املاک کی لوٹ مار کی، جلاؤ گھراؤ اور پولیس کانسٹیبل کو شہید کیا. اب عمران خان جیل ٹچ کے لیے تیار ہو جائیں. وزیر توانائی خرم دستگیر کہتے ہیں کہ معاشی اور صنعتی ترقی کے لیے وافر توانائی کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خرم دستگیر نے کہا کہ 2030 تک 60% بجلی کی پیداوار کلین انرجی پر منتقل کی جائے گی. 2030 تک 30% کاریں الیکٹرک پر منتقل ہوں گی. ڈیزل اور فرنس بجلی مہنگے ذرائع ہیں. پانی، سولر، ہوا اور تھر کے کوئلے سے بجلی پیدا کرنے پر توجہ دے رہے ہیں. اگر پاکستان نے معاشی ترقی کرنی ہے، صنعتی ترقی کرنی ہے، تو ابھی ہمیں آنے والے سالوں میں بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ابھی بھی ہماری جو پر کیپٹا کنزمپشن ہے بجلی کی وہ بہت کم ہے. توانائی کی جو فراہمی ہے وہ کسی بھی وقت کی ضرورت سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ اس کی بنیاد پر
मुस्तकबिल के फैसले किए जा सकें, मुस्तकबिल की इकोनॉमिक ग्रोथ के। 2030 तक जो 60% हमारी तवानाई होगी वो जो क्लीन एनर्जी है, जिसमें सूरज की रोशनी से बनाई हुई बिजली और हवा से बनाई हुई बिजली और कुछ हद तक जो पन बिजली है वो उसमें शामिल होगी। 2030 तक ये भी मंसूबा है कि कम से कम 30% कारें जो हैं वो बिजली से चलने वाली हों। पाकिस्तान भारत इंडस वाटर कमीशन का 118वां इजलास नई दिल्ली में हुआ। फरीकैन ने सिंतास मुआहदे को हकीकी रूह में नाफिज करने के अज़्म का इआदा किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इंडस कमीशन के इजलास में पाकिस्तान के 6 रुकनी वफ़द की क़यादत मेहर अली शाह ने की। इजलास में सैलाब की मालूमात की पेशगी, इत्तला और मुस्तकिल इंडस कमीशन की रिपोर्ट पर दस्तखत किए गए। इजलास में पाकिस्तान ने मगरबी दरियाओं पर भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबों पर एतराज़ात से आगाह किया। पागल दिल समेत भारतीय मनसूबों पर पाकिस्तान के एतराज़ात का भी जवाब तलब किया गया है। आइंदा इजलास जल्द पाकिस्तान में मुनक्किद कराने की उम्मीद का भी इजहार किया गया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने दुआ ज़हरा केस में गिरफ्तार मुबैया निकाह ख्वां और गवाह के जिस्मानी रिमांड में 4 जून तक तौसीह कर दी। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ ज़हरा के अगवा के मुकदमे की समाअत हुई। जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार मुबैया निकाह ख्वां और गवाह को अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की सदा की। अदालत की जानिब से मुल्जिमान के रिमांड में 4 जून तक की तौसीह की गई। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी दी जाए। महकमा हायर एजुकेशन ने 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। स्कूल और स्पेशल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी कॉलेजेस में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मौसम गर्मा की छुट्टियां 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसले का इत्तलाक निजी और सरकारी दोनों कॉलेजेस पर होगा, ताहम BS ऑनर्स वाली क्लासेस और तमाम इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। जबकि हुकूमत ने खाद सस्ती करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। 50 किलो खाद की बोरी में 389 रुपये कमी का फैसला वापस ले लिया गया। वजारत सनअत व पैदावार ने 24 मई को नोटिफिकेशन के तहत यूरिया खाद की बोरी का रेट 1768 रुपये मुकर्रर किया था। हुकूमती फैसले के बाद खाद फैक्ट्रीज ने सप्लाई बंद कर दी थी और मौक़िफ़ अपनाया था कि हुकूमत सब्सिडी की मुकर्ररा रकम से खाद की कीमत कम न करे। फैक्ट्रीज के इक़दाम से मुल्क भर में खाद की सप्लाई मुतासिर हुई थी, जिसके बाद हुकूमत ने खाद की कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया था।